ایک اکیلا انسان، اس کے سامنے ہزاروں ہتھیار سے لیس سپاہی تھے، نہ اس کے ہاتھ میں تلوار نہ ڈھال، پھر بھی دشمن زمین پر گرتے چلے گئے۔ یہ داستان ہے ایک دلیر اور بے خوف نبی کی، جس نے روم اور یونان کے ظالم بادشاہ کے غرور کو توڑ دیا، مگر انجام میں خود سب سے بڑے دھوکے کا شکار ہو گئے۔ قدیم زمانے میں فلسطین کے علاقے میں ایک شہر آباد جسے اموریا کہا جاتا ہے۔ یہ شہر اس وقت یونان کی ایک بڑی سلطنت کے زیر اثر تھا۔ اموریا کے لوگ پتھروں سے بنی اونچی عمارتوں میں رہتے تھے اور اپنی دولت اور طاقت پر ناز کرتے تھے۔ یہاں کے لوگوں پر یونانی مذہب کا بہت گہرا اثر تھا۔ وہ ستاروں، پتھروں اور مختلف دیوی دیوتاؤں کو پوجا کرتے تھے۔ ان کی مذہبی پیشواؤں نے ہر چیز کا الگ الگ دیوتا بنا رکھا تھا۔ بارش کا دیوتا الگ، طوفان کا دیوتا، سورج، چاند، رزق اور طاقت کا دیوتا۔ ان دیوتاؤں کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں پھیلائی جاتی تھیں، جنہیں لوگ بڑے شوق سے سنتے اور سچ مان لیتے۔ فودا نام کا ایک نہایت ظالم انسان جو اس کا حکم نہ مانتا، اسے بے دردی سے قتل کر دیا جاتا۔ معمولی سی بات پر لوگ قید خانوں میں ڈال دیے جاتے۔ فودا نے بحر روم کے کنارے ایک بہت بڑا اور شاندار محل بنوایا۔ ہر سال وہ اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے جشن مناتا، جس میں ناچ گانا، رقص، آتش بازی، بلکہ کھلے عام بے حیائی بھی ہوتی تھی۔ اس محل کے بڑے بڑے ستون تھے جو دور سے ہی نظر آتے تھے۔ فودا کے پاس 6000 تربیت یافتہ سپاہیوں کی فوج تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کی فوج کو شکست نہیں دے سکتی۔ اموریا کے آس پاس کئی گاؤں اور دیہات آباد تھے، جہاں بنی اسرائیل کے غریب قبائل رہتے تھے۔ وہ کھیتی باڑی کرتے اور بھیڑ بکریاں پال کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل پر ظلم اور نجات کی دعا کیسے ہوئی؟ فودا کے سپاہی اکثر ان دیہات پر حملہ کرتے، وہ بھیڑ بکریاں لوٹ لیتے، یہودی مردوں کو قتل کر دیتے اور عورتوں کو قیدی بنا کر اپنی کنیز بنا لیتے۔ ان عورتوں پر ہر طرح کے ظلم کیے جاتے۔ بنی اسرائیل کمزور تھے، وہ اس طاقتور فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ دن رات اللہ کے حضور دعا کرتے اور اس ظلم سے نجات مانگتے۔ آخر کار یہودیوں کے تمام بزرگ ایک جگہ جمع ہوئے اور مشورہ کیا کہ کسی ایسی شخص کو تلاش کیا جائے جو فودا کے غرور کو توڑ دے۔ ایک قافلے سے خبر ملی کہ قریب کے علاقے میں ایک بہت بڑا طاقتور اور عبادت گزار انسان رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے اس شخص نے اپنے خالی ہاتھوں سے ایک خونخوار شیر کو مار ڈالا۔ یہ عظیم شخصیت اللہ کے نبی حضرت شمعون علیہ السلام تھے۔ کچھ لوگ انہیں ولی کہتے، لیکن توریت اور انجیل کے مطابق وہ اللہ کے نبی تھے، جنہیں غیر معمولی طاقت عطا کی گئی تھی۔ آپ بنی اسرائیل کے قبیلے بنو دان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام مانو تھا۔ جب بنی اسرائیل حضرت شمعون علیہ السلام کے پاس پہنچے اور فودا کے ظلم کی داستان سنائی تو آپ نے ان کی مدد کا فیصلہ کر لیا۔ آپ فودا کے دربار میں گئے اور اسے اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ آپ نے اسے شرک، ظلم اور جبر چھوڑنے کا حکم دیا، عذاب الہی سے ڈرایا، مگر فودا اس کے پیروکار اور اس دعوت کو ماننے سے انکار کر گئے۔ بادشاہ حضرت شمعون علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ حضرت شمعون علیہ السلام اکیلے ہی فودا کی فوج کے سامنے آ گئے۔ آپ نے تنہا سینکڑوں اور پھر ہزاروں سپاہیوں کو مار ڈالا۔ بادشاہ حیران رہ گیا کہ ایک انسان اتنی طاقت کیسے رکھ سکتا ہے۔ سپاہیوں نے آپ کو لوہے کے جال میں پھنسا دیا، مگر آپ نے وہ زنجیریں بھی توڑ ڈالی۔ آپ ہر جگہ مظلوموں کی مدد کرتے۔ روایات ہے کہ آپ سال میں 4 مہینے جنگ کرتے اور باقی وقت عبادت میں گزارتے۔ آپ کی بیوی بظاہر نیک تھی، مگر دشمنوں نے اس کو ہتھیار بنا لیا۔ بادشاہ کے وزیر نے اسے مال و دولت اور ملکہ بنانے کا لالچ دیا۔ ایک رات حضرت شمعون کو بالوں سے بنی رسی باندھ دیا۔ سپاہی آئے، آپ کی آنکھیں نکال دی گئی، زبان کاٹ دی گئی اور دربار میں لے جایا گیا۔ بادشاہ جشن منا رہا تھا کہ اب شمعون سے ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی، مگر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت شمعون کو دوبارہ طاقت دی گئی اور زخم ٹھیک ہو گئے۔ آپ نے بادشاہ کے محل کا ستون پکڑا اور پورا محل دریا میں گرا دیا۔ بادشاہ ہلاک ہوا اور ظلم ختم ہو گیا۔ بعد میں حضرت شمعون نے اپنی بیوی کو معاف کر
کر دیا کیونکہ اللہ نے معاف کرنے کا حکم دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت ظلم کے لیے نہیں، مظلوموں کی مدد کے لیے ہوتی ہے، اور معاف کرنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو info@shan کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ ایسی علم بھری داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں گی۔